کہ اچ شریف کی تاریخ میں سب سے زیادہ خدمات جو ہیں اس گیلانی خاندان کے ہیں، اور الحمدللہ میں نے آج تک ان ہاتھوں سے 28 سال کی ایم پی شپ میں نہ کسی کے اوپر یہ ہاتھ اٹھایا، نہ کسی کے خلاف یہ زبان استعمال کیا غلط۔ تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ میں لے آیا تھا، تقریباً میرے 1 سے 2 ارب روپے کے کام ہو بھی چکے تھے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ وہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں تھا، پرویز الہی صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب تھے، غزین عباسی صاحب تھے، سمیع اللہ چودھری تھا۔ ہم نے جا کے وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہوئی، لیکن میں واحد آدمی تھا جس نے اس وقت کے جو ہمارے وزیر اعظم تھے ان کو جا کے، اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے کیونکہ اسمبلیوں سے ریزائن ہو چکا تھا فیڈرل سے، میں نے جا کے ان کو کہا تھا جی کہ اگر آپ یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو یہ زندگی کی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، یہ مت توڑیں، کیونکہ 70% پہ ہم فرنٹیئر میں اور پنجاب میں بیٹھے تھے۔ لیکن بہرحال جو ان کے مشورہ کار تھے وہ شاید ہم سے زیادہ عقل مند تھے، تو یہ میرے تقریباً کوئی 60 کروڑ روپیہ ابھی پائپ لائن میں نہیں تھا، بلکہ ٹینڈرنگ ہو چکی تھی۔ کس کی ٹینڈرنگ ہو چکی؟ ٹینڈرنگ ہو چکی تھی، اچھا۔ لیکن انفارچونیٹلی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں، وہ فنڈز پھر ہمارے ایم این اے صاحب کو منتقل ہو گئے، تو وہ اب یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے علاقوں میں جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے۔ یعنی وہ ابھی تک جو کام ہو وہ رہا ہے ابھی تک بھی کام وہی فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کو ایڈیشنل فنڈنگ کوئی نہیں ہے، وہی میرے ہی پنجاب گورنمنٹ کے جو 50 سے 60 کروڑ روپیہ تھا وہ ان کو منتقل ہو گیا، تمام ایم این اے جو بھی نون یا اپنا کنکریٹ کی بوریاں اٹھا کے اندر پھینکیں گے تو بند تو ہوگی، وہ بند نہیں ہوتی تھی، وہ سازش ہوتی تھی۔ واحد افتخار گیلانی ہے جس نے 1988 میں 88 میں اشتہار دیا تھا رہبر اخبار میں کہ میرے والد کا پٹا جس کے پاس ہے وہ 20 دن کے اندر میرے پاس آ جائے، میں اس کو مفت رجسٹری دینے کو تیار ہوں۔ ان لوگوں سے جو خود ساری زندگی اقتدار میں رہ کر اپنے گھروں کی سڑکیں بھی نہیں بنوا سکے اور کسی کو ایک نوکری تو نوکری چپراسی بھی نہیں بھرتی کروا سکے، کہ نیا انداز ہے یہ آدمی کی خود فریبی کا، نیا انداز ہے یہ آدمی کی خود فریبی کا، کبھی بڑھتا نہیں قد پگڑیاں تبدیل کرنے سے۔ کیا بات ہے، الیکشن کے موسم کے حوالے سے اس کی مناسبت سے زبردست شعر ہے ماشاءاللہ۔ وہ تو پھر لیکن یہ میرا ایک شعبہ ہے، وہ تو میں پھر یہ بھی کہوں گا کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ کیا بات۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد حسن امان وائس آف اچ کے ساتھ۔ آج ہم ایک اچ شریف کی بزرگ روحانی شخصیت اور مشہور پولیٹیشین جناب مخدوم سید افتخار حسن گیلانی، جو کہ سجادہ نشین ہیں دربار قادریہ غوثیہ اور چیف آف گیلانی سادات بر صغیر پاک و ہند ہے، ان کا انٹرویو کرنے اور آپ کے طرف سے بھیجے گئے سوالات پر مبنی سوال و جواب کا ایک ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور میں اس امید کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں یہ ایپیسوڈ ریڈی کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کے ڈھیر سارے ایسے سوالات جو مخدوم صاحب اپنی زبان سے آج ان کے جوابات دیں گے، آپ سے تشنگی والے معاملات کو حل کر پائیں گے۔ آپ حلقہ 250 سے مسلسل 5 مرتبہ ایم پی اے رہ چکے ہیں، اور آج ان سے ایک تفصیلی انٹرویو کی جھلک آپ کے لیے پیش خدمت۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور وائس آف اچ کا، کہ پہلی دفعہ کوئی پازیٹیوٹی دیکھی ہے صحافت میں، کسی کے اوپر کوئی غلط الزام، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا، وہ آپ کے اس چینل کا شیوا نہیں ہے۔ باقی کسی کا اپنا ظرف ہے، جو وہ بولتا ہے وہ ان کے ظرف کی بات ہے، اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، نہ میرا خاندانی شیوا ہے۔ بہت شکریہ بابا۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ہمارے آڈینس نے کافی دنوں سے، کیونکہ جب سے حلقے میں 250 میں الیکشن کے کمپینز کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، بہت سارے سوالات بھیجے ہمارے میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ، کہ آپ مخدوم صاحب سے ان کے جوابات لے کے دیں۔ تو میری اس سلسلے میں آپ سے گزارش یہی ہے، چند سوالات ہیں، آئی ہوپ کہ آپ ان کا میری عمل آپ۔ ٹھیک ہے جی، پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے خاندان کی اس اہلیان اچ شریفوں سے حلقے کے لیے کیا خدمات؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو احمد حسن صاحب، میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اچ شریف کی تاریخ میں
سب سے زیادہ خدمات جو ہیں اس گیلانی خاندان کے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے کہ کیونکہ میں اپنے آپ کو وہ نہیں ایکسپوز کرنا چاہتا کہ میں اس علاقے کا تمندار ہوں، ترم خان ہوں، لیکن جو گیلانی خاندان نے اس علاقے کے لیے کیا ہے، صرف چند لفظوں میں صرف آپ کو 4-5 چیزوں کے نام بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، گورنمنٹ ہائی اسکول اچ شریف، ٹھیک ہے، پرائمری، اور اب تو خیر ماشاءاللہ سیکنڈری یونٹ ہو گیا ہے، اچ شریف ہاسپٹل، ٹھیک ہو گیا، اچ شریف کا تھانہ، اچ شریف کی ویٹرنری اسپتال، اچ شریف کا ریسٹ ہاؤس، اچ شریف کا بس سٹینڈ، اچ شریف کا پروجیکٹ مینیجر آفس، اچ شریف کی تقریباً 13 کلومیٹر سڑکیں جو رسول واہ سے لے کر حسینی چوک تک اور حسینی چوک سے لے کر اچ مغلاں تک، یہ تمام کی تمام میرے والد مرحوم المغفور حضرت قبلہ مخدوم الملک سید شمس الدین گیلانی صاحب کی خدا کے نام پہ اور عوام کی فلاح کے لیے یہ ڈونیشن ہے۔ نمبر 2، احمد حسن صاحب، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جی، کہ آج ایک غریب آدمی جس کا ایک کچا کمرہ ہے، وہ بھی اپنے گھر سے کسی کو نہیں گزرنے دیتا۔ صحیح بات۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کو میرے والد نے کہا تھا کہ مغرب سے لے کر فجر کی نماز تک تم نے گھر کا دروازہ بند نہیں کرنا، اسی شمس محل کا۔ آج میرے گھر کے اندر سے، میرے گھر سے 2 سے 1,500 آدمی ڈیلی گزرتا ہے، اور ہارن بھی میرے سامنے بجاتے ہیں، لیکن میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اگر عوام کو کوئی سہولت ہے کہ ایک کہیں پر وہ جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ اگر میرا گھر استعمال کرتے ہیں، تو میرا گھر نہیں ہے، یہ تو غوث الاعظم کا گھر ہے۔ صحیح۔ یہ تو گدی نشین ہوں میں نے کسی کو غلط کام نہیں بتانا، اور الحمدللہ میں نے آج تک ان ہاتھوں سے 28 سال کی ایم پی شپ میں نہ کسی کے اوپر یہ ہاتھ اٹھایا، نہ کسی کے خلاف یہ زبان استعمال کیا غلط۔ ماشاءاللہ۔ چلیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کی کانسٹیٹوئنسی 250 میں اپروکسیمیٹلی 10 یونین کونسلز ہیں، جن میں سے 7 آلریڈی پرانی ہیں، جی، اور بتایا جا رہا ہے 2.5 سے 3 نئی ایڈ ہیں، جن میں آپ اپروکسیمیٹلی تقریباً کوئی 2 ایک دفعہ ایم پی ابھی وہیں پہ رہے ہیں، اور آپ نے وہاں پہ ٹینیور سرو بھی کیا ہے، ترقیاتی کام بھی وہاں پہ ہیں آپ کے۔ تو اس حوالے سے، کیونکہ الیکشن کا موسم ہے، اس حوالے سے آپ کے کیا؟ نہیں، میں آپ کو عرض کروں جی کہ یہ میرا حلقہ جو ہے نا، یہ 4تھی دفعہ بدل رہا ہے۔ اچھا۔ فرسٹ ٹائم میں جب کھڑا ہوا تو اس حلقے کا نام تھا PP218، ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ میں کھڑا ہوا تو اس کا حلقہ بن گیا 267، ٹھیک ہے۔ تیسری دفعہ جب 2 الیکشن میں نے لڑے PP254 سے، اور اب یہ حلقہ بن گیا ہے 250۔ اس میں کچھ مواضعات جو ہیں، ایک یونین کونسل دھوڑ کوٹ تو پہلے میرے ساتھ تھی، ایک خیرپور ڈہا اور ایک نوناری، اور کچھ پارٹ 2-3 مواضعات کوٹلہ موسیٰ خان کے شامل ہوئے، جہاں سے میں آلریڈی 93-97 میں الیکشن لڑ چکا ہوں، اور وہاں سے الیکٹ بھی ہو چکا ہوں، اور وہاں کے لوگوں کا پیار بھی دیکھا ہے میں نے۔ تو اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں، الیکشن ہے ہی محنت کا نام، جیت جائیں گے تو آپ کی محنت ہے، ہار جائیں گے تو آپ کی کوئی کمی کوتاہی ہوگی۔ تو اس لیے میں ہار کو پہلے رکھتا ہوں، جیت کو میں اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ ویری گڈ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حلقہ 250 کے اس وقت کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ برسر اقتدار آ کر پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اس دفعہ تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ میں لے آیا تھا، تقریباً میرے 1 سے 2 ارب روپے کے کام ہو بھی چکے تھے۔ کچھ کام میرے تھے جو غلط فہمی، میں نام نہیں لوں گا کہ کس کے ساتھ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ پھر اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے کئی حسینائیں بے نقاب ہو جائیں گی، تو میں وہ نہیں بات کرتا۔ بات یہ جی کہ میری سب سے بڑی پریورٹی جو اس وقت ہے نا، کہ ہیڈ پائنت سے لے کر پنو جھولن تک یہ پوری دریائے چناب کی بیلٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو کم از کم میٹل روڈ، چلے بجلی تو جب میرے پاس تھی تو میں نے جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے کچی شکرانی تک بجلی پہنچائی۔ پھر وہ اس وقت کے ایم این اے صاحب نے باقاعدہ اسمبلی میں سوال کیا کہ ایم پی اے کا کام ہے پنجاب کا کام کرنا، فیڈرل کی بجلی آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ بجلی انہوں نے واپس لے لی اور وہ ایم این اے کے کھاتے میں چلی گئی۔ لیکن جہاں تک میرا کام تھا، میں نے
حتی الوسع کوشش کی ہے کہ جتنا وہ سہولت دے سکتا تھا بیٹ میں ادھر، اور ادھر بھی اگر آپ چلے جائیں، اگر یونین کونسل سرور اپنا جناب رسول پور میں اور دھوڑ کوٹ میں، تو وہاں سے بھی تران بشارت سے لے کر نلکا اڈا ہیڈ پائنت تک یہ بھی سارا دریائی علاقہ ہے. وہاں تو میں نے الحمدللہ ایک نیٹ بنا دیا ہے جو تران بشارت سے سڑک اترتی ہے اور بکری چوک پر آتی ہے، وہ ایک رنگ روڈ بنا دیا ہے. اس سے دونوں مواضعات میں بہت ہی زیادہ، جہاں پر ان کو 1 گھنٹہ لگتا تھا وہاں وہ 15 منٹ میں آ جاتے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا علاقہ ہے کوٹلہ شیخاں، وہ میں نے خیرپور ڈاہر روڈ سے، اس بٹھا روڈ سے کوٹلہ شیخاں تک ان کو کارپیٹڈ میٹل روڈ دی، ان کو بنوا دیے، جس سے وہ لوگ جہاں 3 گھنٹے پھنسے رہتے تھے اب وہ 15 سے 15 منٹ میں اچ شریف آ جاتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے احمد حسن صاحب، میں آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو کہنا چاہوں، میری جو سب سے بڑی پریورٹی نا اس دفعہ، اگر عوام نے مجھے الیکٹ کیا اور میں بن گیا تو میں اور کوئی کام نہیں کروں گا. سب سے پہلا کام ہوگا کہ اچ شریف کو تحصیل بنوں، چاہے مجھے اس کے لیے بھوک ہڑتال کرنی پڑی، چاہے مجھے اسمبلی کی معذوری کی حالت میں سیڑھیوں میں بیٹھنا پڑا، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے سے کام کے لیے احمد پور جاتے ہیں. یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور میں نے ہمیشہ جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد آئی ہے. اس میں معذوری کے باوجود خدا نے 19 دفعہ نبی کا روزہ بھی مجھے دکھایا ہے. تو میری پہلی کوشش تو یہ ہے کہ یہ بیٹ کے علاقے میں سڑکیں بن جائیں اور اچ کو تحصیل کا درجہ مل جائے. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ مسلسل 5 مرتبہ MP شپ کر چکے ہیں. اس بار آپ کی الیکشن کمپین کیسی جا رہی ہے؟ میری الیکشن کمپین کی جی الحمدللہ لوگوں کا اپنا پیار اتنا ہے کہ کئی دوستوں نے تو مجھے اس حد تک کہا ہے کہ بھائی پیر صاحب آپ ادھر نہ ہی آئیں تو بہتر ہے. ویری گڈ. تو لوگوں کا پیار ہے، لیکن محنت تو کریں گے. باقی صلہ میرے خدا نے، اللہ نے دینا ہے، اور اس مخلوق کے خدا نے دینا ہے جن کے ہاتھوں سے ان کی عزت محفوظ رہی ہے. ماشاءاللہ. اچھا کوئی ایسا کام جو آپ مستقبل قریب میں ہونے والے الیکشن میں جیتنے کے بعد کرنا چاہتے ہیں جو پچھلے ٹینیور میں آپ سے رہ گیا ہو، باوجود کوشش کے بھی رہ گیا ہو؟ میں پہلے آپ کو ذکر کر چکا ہوں نا جی، سب سے بڑی پریورٹی ہے کچھ کو تحصیل بنانا، اور اس تحصیل کا جو حکمران ہو، میں نام نہیں لوں گا ابھی، وہ ایسا بندہ دوں جو عوام کے ساتھ عوامی بن جائے. یہ نہ ہو کہ جس کی گردن میں سری آ جائے. الحمدللہ میں نے تو ہمیشہ جہاں میں بیٹھتا ہوں، میں تو سیدھی سی بات ہے، یہ بات کہنی نہیں چاہیے، میں تو قمیض اتار کے بیٹھتا ہوں، میرا ورکر آتا ہے میں کہتا ہوں بلا لو، چائے پی لیں بھائی، ہاں بتائیں حکم کریں، آگے کام ہے فون کر دیتے ہیں چلے جاتے ہیں. ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، کیونکہ میرے پہلے جد امجد مولا علی کا ایک قول ہے کہ جو میں چاہتا ہوں نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بالکل. آپ کی فقیری کے چرچے اور گرد و نواح میں ہمیں بھی سننے کو ملتے ہیں. ایک سوال ہمارے آڈینس نے پوچھا ہے کہ مخدوم صاحب سے پتہ کریں کہ رجیم چینج کے بعد سننے میں آیا تھا تقریباً کوئی 60-70 کروڑ کے فنڈز آپ کے ریورس ہوئے تھے، وہ کیا میٹر تھا؟ بس جی وہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں تھا، پرویز الہی صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب تھے، غزین عباسی صاحب تھے، سمیع اللہ چودھری تھا. ہم نے جا کے وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہوئی، لیکن میں واحد آدمی تھا جس نے اس وقت کے جو ہمارے وزیر اعظم تھے ان کو جا کے، اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے کیونکہ اسمبلیوں سے ریزائن ہو چکا تھا فیڈرل سے، میں نے جا کے ان کو کہا تھا جی کہ اگر آپ یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو یہ زندگی کی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، یہ مت توڑیں، کیونکہ 70% پہ ہم فرنٹیئر میں اور پنجاب میں بیٹھے تھے. لیکن بہرحال جو ان کے مشورہ کار تھے وہ شاید ہم سے زیادہ عقل مند تھے، جن کا مشورہ انہوں نے مانا. تو ابھی یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی جو میری سب سے بڑی پریورٹی نہ جائے وہ فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ لوگوں کو روزگار فراہم ہو جائے. اس میں غربت ہے، ان کو کم از کم اور کچھ نہیں تو کلاس 2, 3, 4 کی نوکریاں ہی مل جائیں کچھ ایسے خاندانوں کو جو غربت کے گراف سے بھی نیچے کام کر رہے ہیں. اور تیسری جو بڑی پریورٹی ہے، وہ تیسری دفعہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، شریعت میں بھی 3 چیزیں، وہ کہتے ہیں نا شادی میں بھی 3 دفعہ ہاں کرنا پڑتا ہے، طلاق میں بھی 3 دفعہ کرنا پڑتا ہے، یہ بھی میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میری سب سے بڑی پریورٹی اس وقت یہی ہے کہ اچ شریف کو تحصیل کا درجہ دیں. اور اس کے لیے مجھے چاہے اپنی ٹوپی رکھنی پڑی، ہاتھ باندھنے پڑے، میں اس علاقے کی یہ محرومی دور کر کے رہوں گا. اور انشاءاللہ
آپ لوگوں کی، عوام کی دعائیں میرے ساتھ ہوں تو یہ میں کروا بھی جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، اس انٹرویو سے قبل آپ مجھے ایک فنڈ کے جاری ہونے کا ایک وہ پروف بھی دکھا وہ رہے یہ ہے کہ وہ میرے کیا پاس سلسلہ؟ یہ پروف موجود ہیں جی جی جس میں منٹس ہیں، یہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہوتا ہے جی اپنا ہمارے پاس جو ہے اپنا چیئرمین شپ آف چیف منسٹر جو ہے نا وہ ہوئی ہے، اس میں یہ سڑکوں کے میرے ٹینڈرز ہوئے تھے، اور یہ اس میں یہ دیکھیں نا سیپ 1 سیپ 2 سیپ 3 سیپ 4 جی جی اور ایس ڈی پی، جی تو یہ میرے تقریباً کوئی 60 کروڑ روپیہ ابھی پائپ لائن میں نہیں تھا، بلکہ ٹینڈرنگ ہو چکی تھی، اس کی ٹینڈرنگ ہو چکی؟ ٹینڈرنگ ہو چکی تھی، اچھا، لیکن انفارچونیٹلی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں، وہ فنڈز پھر ہمارے ایم این اے صاحب کو منتقل ہو گئے، تو وہ اب یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے علاقوں میں جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے۔ یعنی وہ ابھی تک جو کام ہو وہ رہا ہے ابھی اسی تک بھی کام وہی فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کو ایڈیشنل فنڈنگ کوئی نہیں ہے، وہی میرے ہی پنجاب گورنمنٹ کے جو 50 سے 60 کروڑ روپیہ تھا وہ ان کو منتقل ہو گیا، تمام ایم این اے جو بھی اچھا، نون مطلب اگر وہ فنڈ ریورس نہ ہوتا تو اس وقت آپ کا بھی کام جاری سر دیکھیں نا، اس میں سے تو 18 کروڑ تو صرف اچ شریف کا بچتا ہے سیور کا، جس میں ہمارے جو ہے نا الحمدللہ یہ دیکھیں جی، چاہے محلہ سودگان ہو، خواجگان ہو، خواجگان کے ساتھ 1-2 گلیاں ان کی رہ گئی ہیں، ان کی مدرسے کی گلی رہ گئی ہے، وہ میری شاید کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، سودگان ہو، جگ پورہ ہو، مہاجرین ہو، محلہ بخاری ہو، میرا خیال میں ہے کہ کوئی ایسی اچ شریف کی گلی نہیں ہے جہاں پر ٹف ٹائل نہ لگی ہو، اور جہاں پر غلط کام ہوا ہے وہاں میں نے خود چڑھ کے، کاٹھیا صاحب آج بھی موجود ہیں، کبھی آج میرے خیال میں آج کل تو ڈپ کمشنر ہیں گئی، کہ جس وقت یہ گرلز اسکول والی سیور بند ہوئی اس میں ہمارا قصور بھی ہے۔ دیکھیں احمد حسن صاحب، اگر ہم گٹر لائنوں میں یہ پھینکیں گے اپنے پلاسٹک کے شاپر یا اپنا کنکریٹ کی بوریاں اٹھا کے اندر پھینکیں گے تو بند تو ہوگی، وہ بند نہیں ہوتی تھی، وہ سازش ہوتی تھی اچھا کہ اس کو ختم کیا جائے، کہ یہ سیوریج لائن ختم ہو، فیل ہو جائے۔ اب مثلا جیسے اسلام آپ کا ورلڈ بینک کا پروجیکٹ آیا، موہانا والی موری سے لے کر ارائیوں تک، ارائیوں سے لے کر علم چوک تک، اور بی بی جیوندی اور حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ کے مزار سے وہ آ کے ملتی ہے اچ للو والی موری پر، تو یہ 7 کلومیٹر، اور ادھر سے یہ جاتی ہے غوث الاعظم ٹاؤن تک پورا صدر۔ تو یہ بڑا پروجیکٹ تھا، اس کو رکوانے کے لیے اس کے سٹے آرڈر کروائے گئے، اس کو بند کرانے کی کوشش کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ترقی کیوں نہیں چاہتے یار۔ اب دیکھیں نا جی، جو لوگ موہانے والی موری سے للو والی موری تک جاتے تھے ان کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا، مٹی گردہ، آج وہ 2.5 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ترقیاتی کام وہ ہیں جو اس فقیر نے کرائے ہیں، اور بنتے ہیں ترلے کر کے ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر جو ہیں ان کو کہہ کے یہ سکیم ڈراپ ہو گئی تھی، صحیح دوبارہ جا کے کوشش کی، اور اس میں میرے بچوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، عمر رضا گیلانی نے اور احمد گیلانی نے، انہوں نے اس کو پرسو کیا، اور الحمدللہ آج وہ سکیم بن بھی گئی ہے، چل بھی گئی ہے، اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ تمام کارپیٹ روڈز اور تمام وہ ٹف ٹائلز کی سڑکیں بن گئی ہیں، اور وہاں پر جہاں آپ کو گھنٹہ لگتا تھا وہاں 5 سے 6 منٹ میں آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ترقی نہیں چاہتے اس علاقے کی، آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ان کو الیکشن لڑنے کا کوئی حق ہے یا عوام ان کو ووٹ دے؟ الیکشن کا لڑنے کا حق تو ہر کسی کو ہے، لیکن اب آگے عوام کو اپنی سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ کس نے کام کیا ہے۔ آخر میں نے کچھ کیا ہے تو مجھے 5 دفعہ، یار ایک معذور آدمی کو کوئی خیرات نہیں دیتا، اور ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کو ان لوگوں نے، میرا تو نہ چچا ہے نہ پھوپھی ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو ان لوگوں سے میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے 10-10 5-5 ہزار کے جلسوں میں بھی کہا ہے کہ میرا رشتہ اس عوام سے ہے، میرے چچا پھوپھی یہی ہیں جو ایک ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو ایم پی اے بنا دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ اور میں نے بھی الحمدللہ باقاعدہ، میں یہ نہیں کہتا، میں نے بھی جتنی عزت ہو سکتی ہے عوام کو دی ہے۔ میرے گھر میں آئیں، کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اگر اے سی میں بیٹھا ہوں تو وہ باہر گرمی میں بیٹھیں، وہ بھی وہیں بیٹھیں گے جہاں افتخار گیلانی بیٹھا ہوگا۔ صحیح۔ دربار پہ جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ اسی جگہ ٹھہرے ہوں گے جہاں میں دعا مانگ رہا ہوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ نیگیٹو سیاست نہیں چلتی۔ اور میں دوسرا یہ بھی کہوں گا، یہ آپ کو توسط سے کہ عوام کو
اداروں کا تقدس کرنا چاہیے. ٹھیک. جب یعنی کہ مقصد ہے کوئی ایپیڈیمک ہو, کوئی مسائل ہو, کوئی زلزلہ آ جائے, طوفان آ جائے, اپنا آپ کے سیلاب آ جائیں, یا خدا نہ خواستہ کرونا کی رجیم میں آئی تھی جیسے, اس میں کس نے کام کیا؟ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. صحیح. تو ہمیں اداروں کا جو ہے نا تقدس بحال رکھنا چاہیے. ان کو ہر وقت ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ پاک فوج ہو, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی اور ادارہ جات ہوں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ بھی تو دیکھیں کہ مشکل وقت میں, آڑے وقت میں کون آپ کے کام آتا ہے. ویری گڈ. اچھا, ایک عمومی تاثر پھیلایا جاتا ہے میری نظر میں, تو اب جب میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں تو مجھے یوں لگ رہا ہے جو ترقی کے دشمن لوگ ہیں شاید انہی کی طرف سے پھیلایا گیا ہوگا کہ شمس محل پہ اگر کام کے لیے جائیں تو وہاں پہ مخدوم صاحب نہیں ملتے یا ہوتے نہیں ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ میرے ذہن میں نہیں بھی ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ تو کہ میرا بڑا بیٹا عمر یہاں ہوتا ہے, جی. وہ نہ ہوتا تو احمد ہوتا ہے, ٹھیک. احمد رضا گیلانی ہوتا ہے. وہ نہ ہو تو میرے جو 40-30 سال کے ساتھی ہیں ریاض بھٹا صاحب, وہ ہوتے ہیں. وہ نہ ہو تو فضل صاحب ہوتے ہیں. صحیح. وہ بھی ماشاءاللہ اب علاقے سے ان کا انٹروڈکشن ہو گیا ہے. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جی. کہ پاکستان میں, پورے پاکستان میں, فرام پشاور ٹو کراچی, پہلا سب تحصیل اچ شریف ہے جہاں میں نے 1122 بنوایا ہے. ویری گڈ. اب آج موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے 3 منٹ میں ایمبولینس پہنچ جاتی ہے. صحیح. آج اگر اس پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں جتوئی, اس پہ اپنا مین روڈ جو آج جا رہی ہے جلال پور پیر والا, 2 سے 2.5 منٹ میں وہاں پر ایمبولینس پہنچ جاتی ہے اور ان کو فرسٹ ایڈ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. کشتیاں اب 2 کشتیاں پرووائڈ کروا دی ہیں, موٹر بوٹس. ٹھیک ہو گیا. وہ یہاں پر آ جائیں گی, 3 ایمبولینس آ جائیں گی, اور ڈائریکٹ ہیلی کاپٹر سروس جو ہے نا اب 1122 کو دے رہے ہیں. اچھا. اور میں اس میں شکریہ ادا کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کے اس مرد مجاہد کا جو 1122 کا انچارج ہے. ان کا نام ہے ڈاکٹر رضوان نصیر. ان کی محنت سے یہ 1122 کا ہمارا جو ہے نا یہ بھی ختم ہو گیا تھا. اچھا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, واہ. یہ بھی ختم ہو گیا تھا. اس میں کاٹھیا صاحب ہمارے ڈی سی اس وقت کے, اور ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب جو کہ میرے محسن بھی ہیں, انہوں نے یہ مہربانی کی. انہوں نے کہا جی کچھ ہو جائے اچ شریف کا یہ پروجیکٹ ختم نہیں ہوتا. اب دیکھیں اگلے دن کسی, میں نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا, ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو 2 منٹ کے اندر وہاں پہنچ گئی وہ, اور وہ سروائیو کر گئے. صحیح. تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی, ترقیاتی کاموں میں جو رکاوٹ بنتا ہے, میں اس کو اس علاقے کا خیر خواہ نہیں سمجھتا. دشمنی ہوگی انڈائریکٹلی. باقی جو لوگ میرے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایک دیکھیں نا جی, ایک مولا کا ایک بڑا اعلیٰ حکم ہے کہ جب آپ کسی کو ایک انگلی کرتے ہیں تو 3 انگلیوں کا رخ آپ کی طرف ہوتا ہے. صحیح. آپ ایک بندے کو پن پوائنٹ کرتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول سے, اور اللہ کے 2 نام ہیں, وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے. جباریت پہ آتا ہے تو ایک نبی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ دیتا ہے, اور جب اپنی سختی پہ آتا ہے تو حضرت زکریا کو آری سے 2 ٹکڑے کرا دیتا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں ہمارے عوام میں آپ کو کوئی لیڈر نہیں بتاتا. بھائی ان بطش ربک الشدید قرآن کی آیت ہے. اللہ میاں کہتا ہے میری پکڑ بڑی گندی ہے. صحیح. اگر کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس کا احسان کے بدلے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے, تو کم از کم اپنی عزت کے مطابق اس کو عزت ضرور دے. یہ میرا موٹو ہے. ماشاءاللہ. اچھا, مسلسل 5 مرتبہ ایم پی شپ کرنے میں کچھ دیکھیں انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ ایسے عوامل بھی ہوں گے جن پہ آپ نے چاہا ہوگا کہ اچھائی کروں, اچھائی کرتے کرتے وہ الٹا کوئی ایسا نیگیٹو امپیکٹ آ گیا ہوگا پبلک کے دماغ میں, کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آج آپ کلیئر کریں اس چیز. میرے خیال میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے جنوبی پنجاب کو جو ملازمتیں ہیں, سرکاری ملازمتیں ہیں یا سیکریٹریٹ میں ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کی نوکریاں ہیں, اس میں اس علاقے کو جو ہے نا اگنور کیا جاتا ہے. اچھا. یہ میں ابھی ہاتھ باندھ کے اکابرین کو کہوں گا, جو آنے والے جو آ رہے ہیں حکمران جو بھی آئے, اللہ کرے کوئی ایسا جو آئے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کا قانون لے کے آئے, قرآن اور سنت لے کے آئے, تو میں یہ ان کو کہوں گا
کہ جتنا آپ اپر پنجاب کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا اس جنوبی پنجاب کے بارے میں بھی سوچیں. وہ لوگ، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ آج میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں، آج اس کا ہاتھ پکڑ لوں، آج اس کا ہاتھ پکڑ لوں، ووٹ چوتھی جگہ پہ دوں. یہ کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن نہیں. میں وہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ عوام کی اور ان کے لوگوں کی محبت ہے کہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے معذور آدمی کو انہوں نے 5 دفعہ الیکٹ کیا ہے. میرے والد جو ہیں وہ بھی 5 دفعہ ممبر رہ چکے ہیں. میرے نانا جو ہیں ان کا ریکارڈ ہے، وہ ان بیٹن ایم این اے رہے ہیں سن 43 سے لے کے 93 تک، میاں محمد ابراہیم برکلی پور والے. تو ہم لوگوں نے تو، میرے نانا 5 مرلے کے گھر میں رہتے تھے. احمد حسن صاحب آپ حیران رہ جائیں گے، 5 مرلے کے گھر والا بندہ، کیا بات. 50 سال مسلسل ایم پی رہا ہے. 30 سال مجھے ہو گئے ہیں اس ویل چیئر پہ. یہ ویل چیئر ابھی دیکھیں، یہ ویل چیئر ہے. حلقے کی عوام کی محبت، ان کی لوگوں کی محبت بھی ہے اور ان کو یہاں عزت بھی ملتی ہے. صحیح بات ہے، سیدھی سی بات ہے. اب یہ بتائیے گا کہ مخدوم زادہ سید عمر رضا گیلانی جی انتہائی کہنا مشق، اور اس وقت یقین جانے جس حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں، اور برا مت بنائیے گا، آپ سے زیادہ انرجیٹک فیل ہو رہے ہیں حلقے میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بچہ ابھی بھی یقین کریں کہ وہ 9:30 بجے کا نکل گیا ہے. اچھا. اور وہ آئے گا مغرب کے ٹائم، چاہے جتنی سردی ہے. جب سے الیکشن رجیم شروع ہوئی ہے، حالانکہ اس کی فیملی لاہور میں ہے، اس کے بچے لاہور ایجیسن میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کو کوئی ہوش بات نہیں ہے. بس اس کو ایک محبت ہے علاقے کے عوام سے. وہ کہتا ہے بابا کچھ ہو جائے، ہم نے ان کے جو ہے نا کام جو ہے نا ان کے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی تو بادشاہ بنتا ہے وہ کوئی پاور میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایسے آدمیوں سے متھا ماری کر دیتا ہے جن سے نہیں کرنی چاہیے. اچھا. صرف ان لوگوں کی خاطر. بلکہ منہ پہ کہہ دیتا ہے، کہتا ہے یار یہ غریب آدمی کا کام نہیں ہوتا تو آپ کس لیے سیٹ پہ بیٹھے. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت اس کے لیے بہت اچھا ہوگا. پولیٹیکل گٹس دیکھتے ہیں اس میں آپ؟ بہت زیادہ. ویری گڈ. گٹس نہیں ہے اس میں، پولیٹیکل جراثیم ہے. جراثیم، ٹھیک ہو. ہاں جی، انشاءاللہ وہ جراثیم جو بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے اس حلقے کی عوام کو پھر یہ خوشخبری ملے گی کہ فیوچر میں اس کا سیاست میں کوئی عمل دخل ہوگا؟ اگر میں تحصیل بنوا جاتا ہوں تو ان کی خدمت کے لیے بہت کچھ وہ کرے گا انشاءاللہ. اور میں لوگوں کی بھی اس سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. دیکھیں جی، ہم نے کبھی کسی کے ریڈی سے کوئی سیب مالٹے نہیں اٹھائے. گڈ. ہم نے تو اپنا خون پسینہ دے کے اربوں روپے کی جائیداد اس خاندان نے اللہ کے نام پہ دی ہے. کھینچی نہیں ہے، جو دی ہے دے دی ہے. بعد میں جا کے کسی کی دکان کو، کسی کے پلاٹ کو تالا نہیں مارا کہ یار 50 لاکھ دے دو. واحد افتخار گیلانی ہے جس نے 1988 میں 88 میں اشتہار دیا تھا رہبر اخبار میں کہ میرے والد کا پٹا جس کے پاس ہے وہ 20 دن کے اندر میرے پاس آ جائے، میں اس کو مفت رجسٹری دینے کو تیار ہوں. ویری گڈ. یہ آج بھی وہ اخبار میرے موجود ہوگا میرے اس میں لائبریری میں. اور میری بات سنیں، مجھے کس چیز کی پرواہ ہے یار؟ جس کے گھر میں حضور نبی پاک کی، مولا علی کی، غوث پاک کی اور حضرت اویس کرنی، جن کے پاس حضور نے حضرت عمر کو، مولا علی کو بھیجا، جاؤ میرے لیے اور میری امت کی بخشش کی دعا مانگو، اور جس کی ان کی چیزیں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. باقی جو لوگ، ان لوگوں سے میں ان لوگوں کو انتہائی غلط سمجھتا ہوں. آپ کسی کو ووٹ نہیں دینا، آپ انکار کر دیں، وقت ضائع مت کریں. صحیح بات. آپ نے مجھے ووٹ نہیں دینا، آپ مجھے کہہ دیں افتخار گیلانی صاحب آپ کہیں اور جائیں، میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا. یہ ایک کے ساتھ مسجد میں، ایک کے ساتھ کلام اللہ، ایک کے ساتھ دعا خیر، ووٹ چوتھی جگہ، یہ دھوکہ ہے. پھر قیامت کے دن ہمارا ہاتھ ہوگا اور آپ کو یہ حقوق والی بات میں آ جاتا ہے کہ ہم ایک جگہ وعدہ کر کے اور جگہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، جب وہ ووٹ نہیں ملتا تو پھر ہم کہتے ہیں جی کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مخدوم صاحب، حلقے کی عوام کے لیے ایک بہترین پیغام جو آپ کی طرف سے ہو. میں سب سے پہلا پیغام تو یہ دوں گا کہ خدا را ان کھوکھلے نعروں سے اور ان لوگوں سے جو خود ساری زندگی اقتدار میں رہ کر اپنے گھروں کی سڑکیں بھی نہیں بنوا سکے اور کسی کو ایک نوکری تو نوکری چپراسی بھی نہیں بھرتی کروا سکے، وہ اگر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں
तो कभी अपने गिराबान में भी झांक लिया करें। और मेरा रिश्ता, मैं इस चैनल के तवस्सुत से अब 250 के हल्के के आवाम को कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, छोटे बड़ों, मेरी बहनों, हम जो कुछ भी हों आले रसूल हैं, और मौला हजूर गौस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे के जो 2 लफ्ज़ हैं वो अगर आप याद कर लें और सुन लें, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे गलत कह सकते हैं, कि ऐ लोगो, मैं आपके पास 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपनी आल और एक अपना कुरान। और उसका अहमद हसन साहब एक लफ्ज़ उनका मुझे आज भी जहन में क्लिक कर रहा है, जो मुझे मक्का मदीना मस्जिद नबवी में एक आलिम ने सुनाया। उन्होंने कहा, पीर साहब आपको ये तो है, आपको वो आयत याद नहीं है जो अल्लाह की हजूर ने कही थी? मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि अज़क्करकुमुल्लाहु फी अहल बैती, अज़क्करकुमुल्लाहु फी अहल बैती, अज़क्करकुमुल्लाहु फी अहल बैती, 3 दफ़ा हजूर नबी पाक ने मस्जिद नबवी क्या कि ऐ लोगो, अल्लाह के नाम पे मेरी आल का ख्याल करना, अल्लाह के नाम पे मेरी आल का ख्याल करना। तो मैं अगर आपकी खिदमत में पूरा उतरता हूँ तो इंशाल्लाह आगे भी ये ख़ानदान आपकी खिदमत करता रहेगा, मेरे बच्चे भी आपके लिए हैं, वो भी आपकी खिदमत करते रहेंगे, और इंशाल्लाह इस ख़ानदान से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचेगा। पर भी वो लोग कई की मुझे हंसने की बात है, वो कहते हैं जी फन सही जो है वो होम्योपैथ MP है, नफ़ा नहीं देता तो चलो नुकसान तो नहीं देता। तो मैं नुकसान देने वालों में से नहीं हूँ, और आपके चैनल का मैं बेइंतहा मशकूर हूँ कि चंद हक़ाइक़ उन लोगों के लिए मैंने बयान कर दिए हैं। जो एक शेर आखिरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ज़रूर। कोई अपनी तरफ न समझे ये शेर, कि नया अंदाज है ये आदमी की खुद फरेबी का, नया अंदाज है ये आदमी की खुद फरेबी का, कभी बढ़ता नहीं कद पगड़ियां तब्दील करने से। हाँ, क्या बात है। इलेक्शन के मौसम के हवाले से उसकी मुनासबत से जबरदस्त शेर है, माशाल्लाह। वो तो फिर लेकिन ये मेरा एक शोबा है। हाँ जी। वो तो मैं फिर ये भी कहूँगा कि मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। क्या बात है। तो ये तो एक, मैं तो अल्लाह का फजल है, मैं पढ़ा लिखा पी हूँ माशाल्लाह। लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जाहिलियत की तरफ जाते हैं। किसी की ज़ात के ऊपर मैं आज सब दोस्तों से कहूँगा, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि हमेशा इज़्ज़त को मलूज़ रखें। अगर आप किसी की इज़्ज़त के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो लोग आपको बुरा नहीं, सही नहीं समझेंगे, बल्कि आपको मुंह पे तो कुछ नहीं कहेंगे, पीठ पीछे वो ज़रूर कहेंगे कि इफ्तिखार गिलानी ने या किसी और ने ये किसी के ऊपर ये गंद उछाल के गलत काम किया है। तो मेरे ख़ानदान का ये शेवा नहीं है। बहुत बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रखे, क्योंकि मैं एक मुझे फ़ख्र भी है कि आपका वालिद जो है, हम 9 साल इकट्ठे पढ़े हैं, और आपके दादा जो हैं वो आधे से ज़्यादा उच्च के उस्ताद भी हैं। जी, मेरे लिए शर्फ की बात है ये। तो बहुत मेहरबानी है, और आपकी मेरी बात से अगर किसी को कोई दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए भी मैं पेश की माजरत भी कर लूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब। आप थे मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी साहब, चीफ ऑफ सादात गिलानी बरसगीर पाक व हिंद। उम्मीद करता हूँ वॉइस ऑफ ओच के चैनल से उनका मुख्तसर मगर जामे और थोड़ा सा टारगेटेड इंटरव्यू आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपके दिलो दिमाग में मखदूम साहब के हवाले से, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से, उनकी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, उनके तरक्याती कामों के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा चैनल हाजिर है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मखदूम साहब आप हमारे पाबंद हैं, हमारी आवाम के पाबंद हैं, आप उनका जवाब देंगे। उनका जवाब दे हूँ, मेरा गिरबान हाजिर है। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप उनको जरूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल दूंगा। और आपके लिए ये लाइन बिल्कुल ओके है, खुली है, और इस शम्स महल के दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं। बिल्कुल आप अपने किसी भी मसले के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कि मुझे ज़रूरत पेश आई और मैं बिला तरद्दुद यहाँ पे हाजिर हुआ अपने ऑडियंस की खिदमत के लिए। इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए खुशियाँ लाएगा और बहुत सी आपकी तशनगी को करार आएगा। अहमद हसन अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।